اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ یہ ہماری 9ویں مجلس ہے اور 9ویں آیت لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اور قرآن مجید سے یہ علی علیہ السلام کی شان میں جو ہمارا ایک سلسلہ شروع ہے مجالس کا، اس کے سلسلے کی یہ 9ویں کڑی ہے۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہیں میں یشری نفس سب جگہ جو اپنے نفس بیچ دیتے ہیں اور اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں۔ اسے آیت لیلۃ المبیت بھی کہتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کی مرضی پروردگار کے لیے بیچ دیتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ حضرت علی کی شان میں یہ اس کا شان نزول ہے کہ سلبی اپنی تفسیر میں اور حاکم حسکانی شہادر تنزیل میں ابو سعید خدری سے اور ابن عباس سے حدیث نقل کرتے ہیں۔ سلبی کے بیان کو آپ دیکھیں، انہوں نے کیا بیان کیا۔ یہ آیت اس کے بعد نازل ہوئی ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا فیصلہ کر لیا، اور رات کی تاریکی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی، اور اس سے پہلے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ آپ میری چادر اوڑھ کر میرے پلنگ پر یعنی بستر پر سو جائیے۔ سری سلبی لکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو حضرت علی علیہ السلام کو اپنے قرض اور امانتیں ادا کرنے کے لیے مقرر فرمایا، اور غار کی طرف روانہ ہوئے اس حال میں کہ مشرکین نے گھر کو گھیر رکھا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بستر پر سوئیے، اور یہ ارشاد بھی فرمایا کہ جو چادر یعنی سبز رنگ کی چادر تھی، جو سبز چادر میں اوڑھ کر سوتا ہوں وہ چادر اوڑھ کر سو جاؤ، انشاءاللہ کوئی پریشانی پیش نہ آئے گی۔ جب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تو حضرت علی نے کہا آمنا و صدقنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم قرض اور امانتیں ادا کرنے کے بعد میرے پاس چلے آنا، یعنی مکہ سے مدینے چلے آنا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کی تو حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، لیکن ایک کی زندگی دوسرے سے طولانی ہے یعنی لمبی ہے۔ تم دونوں میں سے کون دوسرے کو خود پر مقدم کرے گا، یعنی کون چاہتا ہے کہ میری زندگی لمبی ہو؟ تو دونوں فرشتوں نے یک کہا کہ میری زندگی لمبی ہو، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میری زندگی لمبی، اور میکائیل علیہ السلام نے کہا کہ میری زندگی لمبی ہو۔ اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں حضرت علیہ السلام کی طرح کیوں نہیں بنتے، کیونکہ وہ دیکھو وہ بھی تو دونوں بھائی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو اپنا بھائی کہا ہے۔ اور حضرت علیہ السلام رسول پاک کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مائیں رسول پاک کے پیچھے اس طرح سے
چلتا تھا کہ جیسے ایک اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ. دیکھو کہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو حضرت علی اپنے بھائی کا بستر پر سو رہے ہیں اور اپنے بھائی کی جان کو اپنی جان پر مقدم کر رہا ہے. یعنی مقدمین حضرت علی اپنی جان کو رسول پاک کی جان سے کمتر، مطلب اپنی جان نثار کر رہا ہے. بس زمین پر جاؤ اور حضرت علیہ السلام کی دشمنوں سے حفاظت کرو. اور حضرت جبرائیل حضرت میکائیل زمین پر آئے. میکائیل پائنتی کی طرف بیٹھے اور جبرائیل سر کے پاس بیٹھے اور کہنے لگے اے حضرت علی علیہ السلام تیرے کیا کہنے، تیرے جیسا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں تجھ پر فخر کر رہا ہے. اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جب شعب ابی طالب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو طالب اپنے تمام بچوں اور اہل و عیال کے ساتھ وہاں گھٹی میں رہ رہے تھے، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت اٹھا کر اپنے بچوں کو رسول پاک کے بستر سے تبدیل کرتے رہتے تھے. مبادہ دشمن کے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ قتل نہ کر دے. اور یہ ان کا خیال یہ تھا کہ میرے بیٹے قتل ہو جائے، رسول پاک کی زندگی پر کوئی آنچ نہ آئے. تو یہ آیت اسی طرف جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے روانہ ہوئے تھے تو اس وقت یہ آیت حضرت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی تھی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، یعنی بیچنا، یشری بیچنا ہوتا ہے. اب دیکھو وہی بات، وہی طریقہ، یعنی جو گھاٹی جو تھی شعب ابی طالب، یہاں پہ ابو طالب نے رسول پاک کی جان کس انداز سے بچائی تھی، اور آخر وقت تک حضرت علیہ السلام رسول پاک کا جان اپنی نثار کرتے رہے، نشاور کرتے رہے. اب آتے ہیں جی ابن ابی حدید ہے نجر البلاغہ شرح میں ابو جعفر اسقافی سے نقل کرتے ہیں حدیث الفراش، قد ثبت بالتواتر فلا یجحدہ الا مجنون، کہ یہ جو حدیث ہے فراش متواتر ہے اور پاگل کے سوا کوئی اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا. اور تمام مفسروں نے نقل کیا ہے کہ یہ آیت شب ہجرت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونا تمام مفسروں کے نزدیک ثابت ہے، اس لیے پاگل کے علاوہ کوئی بھی اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ السلام سوئے تھے تو یہ آیت آپ کی شان میں نازل ہوئی تھی. اور حضرت علی سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو ڈر نہیں لگا تو آپ نے کہا کیا ڈرنا کیسا، تو مکے کے 40 سرداروں نے فیصلہ کیا تھا کہ رسول پاک کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، اور وہ اپنی ننگی تلواریں لے کر چاروں طرف آ گئے تھے اور مکان کو گھیر لیا تھا کہ صبح جو ہے رسول پاک کو قتل کر لیں گے. تو مستدرک حاکم میں ہے، نیشاپوری میں ہے، حاکم نیشاپوری علاقے کا نام ہے. وہ کہتے ہیں حاضر حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجھا، اگرچہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے اس حدیث کو نقل نہیں کیا، لیکن یہ حدیث صحیح ہے اور اس حدیث کی سند درست ہے. حاکم نیشاپوری اہل سنت والجماعت کا ایک عالم ہے. بھائی اگر کوئی اور شخص ہوتا جس کو اپنی مرضیاں بیچ کر اللہ کی مرضی خریدنے والا ہوتا، تو یہاں یہ دیکھیے آپ غور کر سکتے ہیں کہ علی علیہ السلام وہاں سوئے ہیں
اور جان کا خطرہ پورا ہے، مکمل جان کا خطرہ ہے. لوگ تلواریں لے کر بیٹھے ہیں چاروں طرف، اور ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیوار کے آر پار دیکھ رہے ہیں. اس آیت شریف کو، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 ہے، اسے آیا شرائع کہتے ہیں یا اشترائع کہتے ہیں. یہ لیلۃ المبیت کو نازل ہوئی، یعنی ہجرت کی رات. اس کے اندر ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. شیعہ اور بعض اہل سنت علماء اس بات کے قائل ہے کہ یاد امام علی علیہ السلام کی نازل ہوئی، یعنی علی کی شان میں یہ آیت آئی ہے. تو حضرت علی نے ہجرت کی رات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے پر سو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بچایا ہے. اس سے بڑی اور مصیبت کیا ہو سکتی تھی؟ اس سے بڑا اور ڈر کیا ہو سکتا تھا؟ جان کا خطرہ ہے اور آپ سو گئے، پتہ بھی ہے کہ چاروں طرف دشمن ہے، اور پھر اس طرح سے علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں بھی لکھتے ہیں. اگر کوئی اور ہے اس آیت کے مصداق تو اس کا کوئی واقعہ ایسا ہو کہ پتہ لگے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے. یا تو سریعاً خطرہ تھا کہ سب دشمن جو ہے مشرکین مکہ جو ہے اکٹھے حملہ کر کے ابو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا انہوں نے، کیونکہ اس وقت تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے چچا حضرت ابو طالب اور آپ کی بیوی خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا تھا کہ یا رسول اب اسے یہاں سے ہجرت کر لو، کیونکہ اب تمہارا حامی و ناصر مکہ میں کوئی موجود نہیں ہے. تو اس لیے یہ کافروں کو جو طاقت ملی تھی کہ وہ اکٹھے مل کر رسول پاک کو قتل کرتے، نعوذ باللہ قتل کرتے. اور بہت سے لوگ جو ہیں اہل سنت جماعت کے جو ہے علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت کو ابو ذر کے لیے کہتے ہیں، صہیب بن سنان کے لیے کہتے ہیں، یا عمار یاسر ان کے والدین کے لیے کہتے ہیں، یا حباب بن حضرت اور بلال حبشی جیسے امراء کی شان میں نازل ہونے کے قائل ہے. لیکن ان حدیث کا صحیح ہونا محل تردید ہے، اور بعض موقع کے مطابق یہ حدیث تعصب علی علیہ السلام پر مبنی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. سورہ بقرہ آیت نمبر 207. تو جناب